بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة والأولى. صلوات. سامعین گرامی کا آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف نصیب ہوا، خداوند عالم کی ذات اس میں ارشاد فرماتی ہے کہ اس پوری کائنات کی ہدایت کے اسباب فراہم کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے. جتنی ہی کائنات ہے اس کی ہدایت کے اسباب اللہ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہدایت اس کائنات کے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ہدایت تشریعیہ ہو جس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں قسم کی ہدایت کے اسباب مہیا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس انسان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیے. اب اس کی مرضی ہمارے بیان کردہ راستے پہ چل کے عبد شکور بنے یا اس راستے سے ہٹ کے عبد کفور بنے. میرے بھائی اور بزرگوں، جب جناب موسیٰ اور ہارون گئے دربار فرعون میں تو فرعون نے پوچھا تمہارا رب کیا کرتا ہے، کن اوصاف کا مالک ہے؟ تو اللہ کے ان دونوں نبیوں نے جو جواب دیا، خدا نے اس کو اپنا قرآن بنایا. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا
اور پیدا کرنے کے بعد ہدایت عطا فرمائی۔ ہر شے کو ایک ہدایت خدا نے فراہم کی ہے، چاہے اس کے وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ خود آپ دیکھیں، میں بھی آپ کی طرح ایک جٹ بندہ ہوں۔ یہ جو ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں نا، یہ سب فصلوں کی خوراک ایک جیسی نہیں، اور اس کی بین دلیل کیا ہے؟ یہ جو زراعت میں اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کھادیں تجویز کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ گنے کے لیے اور کھاد ہے، چاول کے لیے اور کھاد ہے، اسی طرح آپ اور پھر دیکھیں اسی زمین میں ہم گنا بھی کاشت کر رہے ہیں، کریلا بھی کاشت کر رہے ہیں، مرچیں بھی کاشت کر رہے ہیں، اور ہر پودے کی جڑ کو خدا نے اتنا شعور عطا کیا ہے کہ وہ زمین سے اپنی خوراک لے لیتی ہے، دوسری کو ٹچ بھی نہیں کرتی۔ دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، خوراک جدا ہے لیکن جڑ میں اتنا شعور ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہی لیتی ہے، جو اس کی ضرورت نہیں اس کو وہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہدایت کس نے کی؟ اس ذات ذوالجلال نے۔ یہ ہدایت ہے اس کے وجود کے ساتھ، اس کا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر غور کریں تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، جتنی مخلوق۔ سورہ حج کی آیت ہے، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ سورہ حج کی آیت ظاہراً 22 نمبر آیت ہے۔ فرماتے ہیں کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جس کو آسمان کی ساری مخلوق بھی سجدہ کرتی ہے اور زمین کی بھی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ یسجد لہ من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ومن فی الارض، جو زمینوں میں مخلوق ہے اس کو بھی، وہ مخلوق بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر کچھ مخلوق کا آگے ذکر فرمایا، والشمس، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اس خدا کو پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر، یہ سارے درخت بھی اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، زمین پہ جتنی چیزیں چلتی ہیں ساری خدا کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سارے ہم سمجھتے ہیں ہم بس انسان ہیں عبادت کرنے والے، نہیں، وہ محتاج نہیں کسی کی عبادت کا، غنی مطلق ہے جس کو پوری کائنات سجدے کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، حمد بھی کرتی ہے، تم میں شعور نہیں کہ اس کی حمد اور تسبیح کو سمجھ سکو، تم نہیں جانتے۔ کل یعلم صلاتہ و تسبیحہ، صلات کا معنی اگر لغوی کریں دعا اور موجودہ کریں تو نماز، ہر شے اپنی نماز کو بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے، انسان تجھ میں شعور نہیں کہ ان کی نماز اور تسبیح کو تو سمجھ سکے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا، اتنا شعور بھی نہیں، لیکن خاصان خدا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے خاص نمائندے ہیں نا، وہ ہر مخلوق کی تسبیح کو سمجھتے ہیں۔ جناب سلیمان جیسی ہستی پوری کائنات جو مخلوق ہے، پرند چرند سمجھتے ہیں، حتیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھیں آپ انبیاء کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ خشک سالی تھی نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہا اپنے حواریین کو آؤ چلیں نماز استسقاء پڑھیں۔ نماز استسقاء ہوتی ہے طلب باران رحمت کے لیے، اسلام میں بھی ہے یہی نماز استسقاء۔ خشک سالی چھا جائے 3 دن روزے رکھو، پھر تیسرے دن جنگل میں چلے جاؤ، ہر بچے کو ماں سے جدا کر دو، حتیٰ حیوانوں میں بھی، انسانوں میں بھی، بچے بھی روئیں، مائیں بھی روئیں، چلو جوتے اتار دو، لباس کو الٹا پہنو، نماز پڑھو، عید کی نماز کی طرح دعا قنوت یوں ہاتھ کرنے کی بجائے الٹے کر کے دعا مانگو۔ جب ساری مخلوق روتی اور چیختی ہے تو باران رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام میں بھی ایک طریقہ ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو کہا چلو باہر جا کے نماز پڑھیں۔ گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کیڑی چیونٹی الٹا پڑی ہے، اپنی پشت کے بل پڑی ہے، ٹانگیں ہلا رہی ہے، اپنے رب سے کوئی باتیں کر رہی ہے۔ او میرے کریم اللہ، بنی نو انسان کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہیں ملنا چاہیے، اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ دعا سنی، حواریین کو کہتے ہیں چلو واپس۔ بھئی کیوں نماز نہیں پڑھنی؟ نماز کے لیے نکلے تھے۔ فرمایا تم سے پہلے اس چیونٹی نے پڑھ لی ہے، بارش آ جائے گی۔ کوئی شے ایسی نہیں جو اس ذات کی تسبیح نہ کرے۔ خداوند عالم نے ان کو ہدایت دی ہے اور اس ہدایت پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ انسان بدبخت ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، ورنہ جو مخلوق خدا ہے وہاں بغاوت نہیں، وہاں اطاعت ہے، ہر شے مطیع خدا ہے۔ لیکن یہ انسان اور جن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ کچھ کو خدا نے توفیق دی ہے وہ مطیع ہیں، اور جو مطیع ہیں وہ پوری مخلوق کے سردار ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے نا، پھر جنت میں بھی جائیں گے تو مخدوم بن کے جائیں گے۔ حتیٰ وہ مخلوق جو خداوند عالم نے جنت میں خلق فرمائی ہے نا، جنت سے باہر نکلے ہی نہیں، ساری مخلوق جنت کے اندر ہے۔ وہ اتنی عظمت والی مخلوق
اس انسان مطیع کی خدمت کرے گی، مخدوم یہی ہوگا جس نے دنیا میں خدا کے حکم کو مانا اور اس پہ عمل کیا۔ دنیا بڑی ایک چنگی شے ہے، یقین کرو۔ ایک تقدس مآب مولے متقیان کے سامنے کھڑا ہو کے دنیا کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت فرمایا ہاتھ ہولا رکھ، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ مسجد احباء اللہ، یہی دنیا تو ہے جو اللہ کے دوستوں کے سجدے کی جگہ ہے۔ جڑے سجدے کرنے نے اسی دنیا وچ، جنت وچ وقت سجدے کوئی نہیں کہ اتھے وقت نمازاں شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ساڑھے دادے نزوت ہی ماتم ہی کرنا، لیکن وہ جگہ میرے بھائیو عمل کی نہیں ہے، وہ اجر کی ہے۔ عمل کے لیے خدا نے دنیا بنائی ہے۔ مولے متقیان فرماتے ہیں آج عمل ہے، کل جزا ہوگی۔ وہ جو وہاں جانا ہے تو وہاں اجر ملنا ہے، وہاں یہ تکالیف شرعیہ کوئی نہیں کہ پھر میاں باپ پھر نمازیں اور سجدے، نہیں، وہاں اجر ملے گا مومن کو۔ عمل یہ ہے، اس کو کہا متجرو اولیاء اللہ، یہ دنیا اللہ کے دوستوں کی تجارت کی جگہ ہے۔ یہ دنیا سپر مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے جہاں آپ نے رہ کے تجارت کرنا ہے۔ کمانا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اپنا سب کچھ قربان کر کے اس ذات کی رضا کو حاصل اگر کر لیا تو خود قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، سب سے کوئی بلند شے ہے تو وہ میرے اللہ کی رضا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کہا ہے۔ یہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، جن کی انشاءاللہ آج کی رات جو ہے وہ ولادت ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، مس نہ کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ رات آئے گی یا نہ۔ یہ وہ رات ہے کہ سید الانبیاء سجدے میں گزار دیتے تھے، میں اور آپ کس بات کی مولی؟ سید الانبیاء، مفاتیح الجنان کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا ماشاءاللہ، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ آج کی رات حضرت کسی ام المومنین کے پاس تھے نا، اور رات کے بعد اٹھے عبادت میں لگ گئے۔ ام المومنین نے حضرت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کسی اور ام المومنین کے پاس چلے گئے ہیں، سارے حجروں کی تلاشی لی، نظر نہ آئے تو صحن خانہ میں دیکھا کہ مٹی گھٹے کے اوپر رخسارے رکھ کے سید الانبیاء اپنے رب سے مناجات کر رہے۔ حفرت وجہی فی التراب وحق لی ان اسجد لک، او میرے کریم اللہ، میں نے تیرے دربار میں اپنے رخساروں کو گرد آلود کر دیا، مٹی گھٹے میں مل لیا اپنا چہرہ، کوئی احسان نہیں کیا، تیرا حق ہی اتنا بلند ہے کہ سید الانبیاء تیرے سامنے اسی طرح سجدہ ریز ہو جا۔ یہ آج کی دعا میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلی گئی واپس، لمبے لمبے خراٹے لینے لگی، سید الانبیاء آئے، اور میں حیران ہوں میرے بھائیو، ام المومنین زندگی گزار رہی ہے نبی اعظم کے ساتھ، لیکن ایمانی کیفیت کیا ہے کہ وہاں خراٹے لے رہی ہے کہ نبی کو پتہ نہ چلے کہ چیک کرنے گئی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک علیحدہ نعمت خدا بندی ہے۔ ہم جو ہیں، کیا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس کیفیت میں ہیں؟
میرے بھائیوں کتنا وقت ساتھ گزارا لیکن نتیجہ صفر. اس سے پتہ چلتا ہے فقط ساتھ رہنا کافی نہیں، ایمان کی دولت بڑی شے ہے. صلوات پڑھیں آپ معصوم کی ذات پہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت آئے اور فرمایا او لمبے لمبے خراٹے لینے والی، تجھے نہیں پتا آج کی رات کتنی عظمت والی رات ہے. آج کی رات خداوند عالم نے اللہ کے وہ بندے جو عذاب کے مستحق ہیں ان کو آزاد کرنا ہے. کتنی تعداد میں؟ جتنی بنی کلیب کی بھیڑوں کے اوپر اون کے بال ہیں. بنی کلیب اس علاقے دے بڑے چودھری ہے، بڑے بڑے ریوڑ، ہزاروں میں. ایک بھیڑ پہ کتنے ارب یا خرب بال ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اور پورا ریوڑ، اور معاف بھی ان کو کرنا ہے جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. آج کی رات خدا نے ان کو آزاد کرنا ہے. تو مجھے جتنی بھی محنت کرنا پڑے آج کی رات کر لوں اور اپنا نام عذاب والی لسٹ سے مٹوا کے دوسری لسٹ میں درج کرا لوں. رات ایک ہے، جتنی محنت کرنا پڑے کرو. شاید اگلی رات اگلا سال نصیب نہ ہو. غسل کرو، سنت ہے. لیکن جسم صاف نہیں ہوتا، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی پاک ہو جاتا. جس طرح گناہوں سے انسان دھل جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو، حمد کے بعد پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. 4 رکعت نماز پڑھو، حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد. 4 رکعتوں میں 2 کر کے پڑھو. تو میرے بھائیوں، اور اس کے بعد خاص دعائیں ہیں ان کو پڑھو. زیارت مظلوم کربلا. آج کی رات جس نے زیارت مظلوم کربلا پڑھی، 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھی، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. بہشت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید. جنت بہانے تلاش کرتی ہے، قیمتیں نہیں. یہ بہانہ ہے آج کی رات. ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا ایک جملہ کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا بھی اتنا ثواب ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کہہ دو زینب کے ویر میرا سلام. 2 رکعت نماز ہدیہ، اتنا ثواب. دعائے کو میل پڑھو. ساری رات جاگ کے گزارو، لغویات میں نہیں، عبادت میں. اور یہ وہ شب بیداری ہے، معصوم نے فرمایا جو آج رات بیدار ہو کے یہ رات عبادت میں گزارے گا، مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. گناہوں کی وجہ سے ہم اپنا بیڑا غرق کر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں. ان کی زندگی چاہتے ہو تو آج کی رات بیداری میں گزار دو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے اسباب اپنے ذمہ لیے. اس وجود کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، پوری کائنات اسی کے لیے خلق کی. یہ ساری دنیا جو خدا نے پیدا کی ہے ہمارے جسم کے لیے کی ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں یہ جو ایک لقمہ
تیرے منہ میں آیا ہے۔ دیکھا ہے اللہ کی ساری کائنات نے حرکت کی ہے، پھر یہ لقمہ تیرے منہ میں آیا ہے۔ اور لقمہ اندر جانے کے بعد جو اندر اس ذات نے کارخانے لگائے ہیں، جو ہر جز کو جدا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس میں ذرا غور کرو۔ شوگر جدا، خون کے جو ہیں پتہ نہیں سیل وہ جدا، اور کیا کیا چیز، ہر شے کو اندر والے جو کارخانے ایٹومیٹک چل رہے ہیں، ہمارا زور ہی کوئی نہیں لگتا، یہ سب کچھ اسی ذات نے کیا۔ اور کیا نظام ہے۔ اگلے دن بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے کے اندر یہ جو نسیں ہیں نا جن میں خون چلتا ہے، یہ ناڑی، اگر ان کو دنیا پہ پھیلا دیا جائے تو پتہ نہیں یہ کتنے لاکھوں میل لمبی ایک انسان کے اندر ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پوری زمین کے ارد گرد ایک بندے کی نسیں 2.5 چکر میں لپیٹی جا سکتی ہیں۔ پوری دنیا کے ارد گرد ایک بندے کے اندر جو نسیں ہیں اتنی لمبی ہیں کہ ایک چکر بھی لگاؤ، دوسرا بھی لگاؤ، تیسرا آدھے تک پہنچے گا۔ اتنی نسیں ایک بندے کے اندر ہیں۔ اس لیے مولا متقیان نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ انسان تو سوچتا ہے میں ایک چھوٹا سا جرثومہ ہوں، حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان سمٹا ہوا ہے۔ یہ آپ کے امام نے، یہ ہدایت ہے اس جسم کی جس کے لیے ساری کائنات خلق فرمائی، اور ایک ہدایت ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند عالم نے تیرے اور میرے لیے 3 سبب منتخب فرمائے۔ ایک عقل سلیم ہے، عقل ہادی ہے، ہدایت کرتا ہے۔ ذرا تنہائی میں مکالے مل کے دیکھو، اگر زندہ ہوگا تو جواب دے گا کہ کیا کر رہا ہے مولوی، شرم نہیں آندی؟ یہ کون تنہائیوں میں مجھے کہہ رہا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو مجھے تنہائیوں میں کوس رہی ہے کہ اپنے منصب کو بھی دیکھ اور اپنے مکالے کو بھی دیکھ؟ یہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے، وہی فطرت ہے۔ اگر سالم ہو روکتی ہے، ٹوکتی ہے، منع کرتی ہے، اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ یہ عقل ہادی ہے۔ اور عقل کی تعریف معصوم نے کیا فرمائی؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے عقل جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کی جاگیر کمائی جاتی ہے۔ یہ عقل کام کرتی ہے۔ اگر سالم ہے تو رب کے سامنے جھکائے گی۔ اس لیے سوچیں، اگر عبادت میں مصروف ہیں سمجھیں کہ ابھی تک بیدار ہے، اور اگر عبادت کی طرف نہیں لے جاتی تو سمجھ لو اوپر پردے آ چکے ہیں۔ مولا متقیان سے پوچھا گیا، مولا وہ جو آپ کے مقابلے میں تھے وہ بھی تو بڑی تیز مخلوق تھی نا، وہ کیا تھے؟ ان میں بھی عقل تھی؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ان میں شیطنت تھی۔ ان کی عقل پہ کنٹرول شیطان کا تھا، عقلیں شیطنت میں بدل چکی تھی۔ عقل ہوتی تو حجت خدا کے سامنے نہ آتے۔ یہ حجت خدا کے مقابل میں آنا شیطان کا کام ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ دیکھ لے آدم کے مقابلے میں یہی آیا ہے۔ تو جو بھی حجت خدا کے مقابلے میں آتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور حرکت شیطانی ہوتی ہے، اسی حرکت کو شیطنت کہا جاتا ہے۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ اللہ کا نظام ہی
ایسا ہے کہ حجت عام مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ بھی حجت، پہلے بھی حجت، بعد میں بھی حجت۔ کیوں؟ اگر کسی دور میں حجت خدا نہ ہو تو وہ بندے کیا کہیں گے؟ سندس سنالے ہی کوئی نہ، ہمیں کیوں جہنم میں پھینکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، معصوم نے فرمایا آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک حجت خدا موجود ہے، اما ظاہر مشہور، یا ظاہر ہے، اما غائبا مغمور، یا چھپی ہوئی ہے صحیح۔ حجت کے بغیر نہیں کام چل سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے ہادی کے نور کو پیدا کیا۔ جب مخلوق کا سلسلہ شروع کیا، کہاں سے آغاز ہوا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق پیغمبر خدا کا نور ہے۔ یہ نور عالم انوار میں ہادی ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، معصوم نے نہیں فرمایا ہم نے سبحان اللہ پڑھا تو فرشتوں نے پڑھا، ہم نے اللہ اکبر پڑھا تو فرشتوں نے تکبیر بلند کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں نے کہا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سارا درس کہاں ہوا؟ کیونکہ اگر دنیا میں تو آپ دیکھیں تو معصوم بعد میں آ رہے ہیں، فرشتے پہلے ہیں، امام حسین بعد میں دنیا میں آتے ہیں، جبرائیل پہلے ہے، تب ہی تو مبارکیں آ کے دیتا ہے، تبھی تو کپڑے لے کے آتا ہے، درزی بن کے آتا ہے، تبھی تو آ کے پنگھوڑے کی ڈوریاں ہلاتا ہے، پہلے ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں، اس جہان میں جبرائیل پہلے ہے، امام حسین علیہ السلام بعد میں ہیں، پیغمبر خدا بعد میں ہیں، جبرائیل پہلے ہے دنیا میں، لیکن عالم انوار میں معصوم کا وجود پہلے ہے، معصوم کا نور پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم کا نور حجت ہے، اور حجت خدا کو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس جہان میں جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت آدم کون ہے؟ حجت خدا ہے، پہلے آدم ہے، پھر اولاد آدم ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پھر پیغمبر خدا دنیا سے جانے لگے ہیں تو کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، دونوں مل کے حوض کوثر پہ میرے اوپر وارد ہوں گے، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، میری ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ تو قرآن تو ہے نا مسلمانوں کے گھر میں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن ہے تو اس حدیث کے تحت ماننا پڑے گا، پھر وارث قرآن بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ہے وارث قرآن۔ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر تک تو اکٹھے رہیں گے نا، نہیں جدا ہو سکتے۔ کہتے ہیں نظر نہیں آتا تھا، اللہ کا تو نظر آیا۔ حجت خدا نظر نہیں آتا تو جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کو کس نے دیکھا؟ وہ جو کہتا ہے نا میں نے خواب میں ہی نظر آیا، یقین کرو جھوٹ بولتا ہے، نہیں نظر آتا۔ خوابوں میں وہی نظر آتی ہے شے جو یادوں میں نظر آتی ہے۔ ساری زندگی خواب آئے، کدی وہ شے ویکھی نے جڑی باہر نہ ڈٹھی انہیں، خواب اسی یاد کا۔ صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، ایتھے آؤ جی، بسم اللہ، آؤ ایتھے آؤ، نہیں مناسب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تو میرے بھائیوں اور بزرگوں وہ غلط کہتا ہے۔ اگر خدا نظر نہیں آتا ہے اور یقیناً ہے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ مولے متقیان سے پوچھا گیا تھا، یا علی آپ جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں دیکھا ہے خدا کو؟ امام نے فرمایا تھا میں اندیکھے کی عبادت نہیں کرتا۔ پوچھا گیا ان آنکھوں سے؟ فرمایا جو ان سے نظر آئے وہ خدا کیسا؟ وہ تو دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو یہ کہہ رہا ہے میں نے خوابوں میں دیکھا، جھوٹ بکتا ہے۔ خوابوں میں خدا نہیں آتا، لیکن ایسے ہی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اگر خدا کو تو آثار سے پہچان لیتا ہے تو حجت خدا کو بھی آثار سے پہچان۔ حجت خدا کو بھی پہچان۔ کیا ہے حجت خدا کے آثار؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ امام کے وجود کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام کے وجود کی برکت سے خالق ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، زمین اور آسمان اگر اپنی جگہ پہ قائم ہیں تو دلیل ہے، وارث ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اختلاف فقط یہی ہے، برادری کہتی ہے پیدا نہیں ہوا بعد میں ہوگا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ 255 ہجری میں حسن عسکری کی گود میں آ چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ فطری چیز ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آیا ہے یا نہیں، تو فرعون اور فرعونیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، یا موسیٰ کی اماں سے پوچھا جائے گا، یا خواہر موسیٰ سے پوچھا جائے گا۔ نرجس خاتون کے لال کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس امت کے فرعونیوں سے نہیں، حسن عسکری سے پوچھو، نرجس خاتون سے پوچھو، حکیمہ خاتون سے پوچھو، جو کہہ رہی ہیں آ رہی۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھوپھی آج گھر نہیں جانا، ہمارے گھر افطار ہوگا۔ بیٹا خیر تو ہے، کہ حجت خدا کی آمد ہے۔ کس کے بطن سے؟ نرجس خاتون کے بطن سے۔ کوئی آثار حمل کوئی نہیں۔ کہا موسیٰ کی مثل جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے فرعون کیا چاہتا تھا؟ کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ جو خواتین تھیں وہ ہمیشہ چیک کرتی تھیں، تو خداوند عالم کا اپنا نظام ہے کہ مادر موسیٰ کے لیے اصلاً آثار حمل ہی نہیں تھے۔ یہ فخر موسیٰ ہے یوسف زہرا۔ اس وقت کا فرعون بھی یہی چاہتا تھا نا، کہ نہ آئے دنیا میں، کیونکہ اسی نے سب کچھ آ کے تباہ کر لینا ہے اور سب کچھ نظام عدالت اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ اصلاً حسن عسکری کے گھر آئے ہی نہ، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ کا نظام ہے اپنے نور کو کامل سے کامل تر کر کے رہتا ہے، چاہے کافر برداشت کرے یا نہ کرے۔ رات گزر گئی، تہجد بھی پڑھی نرجس خاتون نے۔ حکیم خاتون کے دل میں بات گزری کہ رات تو گزر گئی، ابھی تک کوئی آثار نہیں۔ ادھر پھپھی کے دل میں خیال آیا، ادھر حسن عسکری بولے پھپھی شک نہ کر، وقت قریب ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام۔ امام اپنے مقام پہ بیٹھے ہیں، پھپھی کے ذہن میں خیال آتا ہے، حسن عسکری کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ مقام امامت ہے۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل ہو گیا، پردہ ہٹا، ایک شہزادہ ہے سر بسجود، کہہ رہا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلہم الائمہ ونجعلہم وارثین، کہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم نے امام زمانہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو فرعونیوں سے نہیں، حسن عسکری سے آ چکا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں 255 پھر 260 سے سلسلے نیابت خاصہ شروع ہوتا ہے جو 329 تک جاتا ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ نے کہا اپنے اس وکیل کو کہ اب آگے وصیت نہیں کرنی، 6 دن کے بعد تیری موت ہے، معاملات کو سنبھال۔ مولا پھر کیا بنے گا؟ کہا نیابت خاصہ ختم، عمومی شروع۔ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جتنے مسائل ہوں گے سیستانی کے دروازے پہ دستک دینا، حل ہو جائیں، حل ہو جائیں۔ وہی دروازہ ہمیں دکھا گئے میرے بھائیو، حجت خدا۔ کیا فائدہ غائب ہونے کا؟ سید الانبیاء نے بھی بیان فرمایا، خود امام زمانہ نے بھی بیان فرمایا، کشم سے اذا غیب السحاب، میرے وجود سے غیبت کبریٰ میں اس طرح فائدہ حاصل کرو گے جس طرح سورج بادلوں میں چھپا ہوا بھی ہو تو فائدہ دے سکتا ہے، نرجس خاتون کا لال غائب ہو کے بھی کائنات کی ہدایت کرتا رہے گا، اور کر رہا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اور یہ بھی ہے تیرے اور میرے اعمال جب جاتے ہیں ہم چیک بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اچھے کام کریں نا تو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور مکالے ملیں تو دکھی ہوتی، اتنا بھی ہے گریہ بھی کرتے ہیں۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں خدا کے لیے امام زمانہ کو رلانے والے بہت زیادہ ہیں، تو نہ رلا، برائیاں کر کر کے تو نہ رلا، اطاعت کر کے دعائیں لے۔ وہ تو رو رہا ہے نا، کب سے رو رہا ہے؟ زین العابدین علیہ السلام کتنا روئے بابا کے بعد؟ 35 سال یا 40 سال، پھر شہادت ہو گئی نا، یقیناً شہادت کے بعد تو چپ کر گئے ہوں گے نا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ یہ یوسف زہرا کب سے رو رہا ہے؟ 255 ہجری سے شروع ہے، آج تک رو رہا ہے، اور یہی کہتا ہے یا جدہ یا ابا عبداللہ ابکی علیک صباحا و مساء، او میرے مظلوم جد حسین، او میں صبح کو بھی روتا ہوں اور شام کو بھی روتا ہوں۔ او میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا سوچو تو صحیح، علامہ شہید عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عید کے دن کسی عالم دین نے دیکھا نا یوسف زہرا کربلا میں اپنے جد کی زری کے سرحانے بیٹھ کے ہزاروں قطار رو رہے ہیں، عالم آگے بڑھا، مولا اپنے جد کی مظلومیت یاد آئی، فرمایا نہیں، اگر حسین بھی ہوتے تو اس مصیبت پہ روتے، عباس کے بازو یاد آئے، عباس بھی ہوتے تو روتے، اکبر و قاسم بھی ہوتے تو روتے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے اور جس نے اہل بیت کو عید کے دن بھی عزادار بنا دیا؟ امام نے یہی فرمایا یا اسارت جدتی زینب کبریٰ، اور میری جدہ زینب کبریٰ کا کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے مکنہ و چادر خطبے دینا ایسی مصیبت ہے جس نے ہمیں عزادار بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔